بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جو اس سے پہلے ویڈیو ہم نے ڈالی تھی آپ نے وہ کام کر لیا ہوگا۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ اسکول کے سارے سبجیکٹ کی جو ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں ان کو دھیان سے سنیں اور اپنا کام پراپر طریقے سے اپنی نوٹ بک پر کریں اور اس کو آپ بالکل خالی ہیں ان کی ریویژن کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ابھی پیپر بھی ہونے ہیں تو آپ کو کام آئے گا بیٹے۔ آج چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا اسلامیات کا اور ٹاپک ہے جنت اور جہنم۔ جنت کیا ہے؟ کا جنت گھنے باغ کو کہتے ہیں۔ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہیں پر اس کو جنت النعیم کہا، نعمتوں کا باغ، کہیں پر اس کو جنت الخلد کہا، ہمیشگی کا باغ، جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات، جنت المأوا پناہ کا باغ۔ اسی طرح جنت کے علاوہ دوسری تعبیرات بھی استعمال کی گئی ہیں، یعنی دوسرے لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلا کہیں جنت کو فردوس کہا، شاندار باغ، روضہ کہا، چمن، دار الخلد ہمیشگی کا گھر، دار المقامہ قیام کا گھر، دار السلام سلامتی کا گھر۔ پھر بات یہ کہی گئی ہے کہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ کہ آسمانوں اور زمین ہو، ساتوں زمین ساتوں آسمان، اس سے کہیں زیادہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات کہی کہ ایک ادنا سے ادنا یعنی کم سے کم آدمی کو، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو جو جنت ملے گی وہ اتنی وسیع جنت ملے گی کہ 1000 برس تک اس میں چلتا رہے لیکن اس کی مسافت کم نہ ہو۔ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ کہا جنت میں ہر طرف امن سلامتی ہوگی، خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، لوگ پیار محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، وہاں نفرت نہیں ہوگی، وہاں حسد نہیں ہوگا، وہاں ڈر نہیں ہوگا، وہاں خوف نہیں ہوگا، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ساری کی ساری جو ٹینشن والی چیزیں ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہاں جو وہ چاہے گا، جو وہ مانگے گا، جو کھانے کو دل کرے گا، جیسے آرام کو دل کرے گا، جتنی دیر آرام کو دل کرے گا، وہاں عبادت بھی نہیں ہوگی۔ تو وہاں جنت تو میننگ یہ ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی انعام ہوں گے وہاں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں پر۔ قرآن کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کبھی کسی کے ذہن میں اس کا خیال آیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جنت کے بارے میں جو سوچیں، کہا وہ سوچ ہی نہیں سکتے تم۔ ہم اپنے بارے میں ہم اس کو سوچ سکیں؟ نہیں، کسی آنکھ نے نہیں اس کو دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ذہن میں کسی کے دماغ میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جنت میں حور ہوں گے، غلمان ہوں گے اور تختے ہوں گے، سرہانے ہوں گے، ان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مجلسیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں، چشمے ہوں گی، نہریں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ وہاں یہ انعام ہے میٹھا پانی ہے، نہیں، نہریں ہیں، دودھ نہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد نہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ شہد، دودھ اور شراب کی نہریں رواں ہوں گی، مٹی مشک کی ہوگی، وہاں جنتی سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم، اس طرح کے وہاں کپڑے ہوں گے۔ یہ ہیں خدا تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ سب سے بڑی بات جنت میں کیا ہوگی؟ سب سے بڑا انعام وہاں کیا ہوگا؟ کہا سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا وہاں پر۔
اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مکرم لوگ ہوں گے جن کو دیدار الہی صبح شام ہوگا۔ یہ سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی انتہا یہ ہوگی کہ اپنی رضامندی کا اعلان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارا آج کا جنت کا ٹاپک۔ تو انشاءاللہ یہ آدھا ہو گیا ہے، اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آدھا کر لیں گے۔ کام مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔